السلام علیکم ڈیئر ویورز، اسٹوڈنٹس اینڈ اساتذہ کرام۔ آج میں یونٹ نمبر 3 شروع کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس سارے یونٹ کو آپ کے سامنے پیج وائز سالو کر کے اور ریڈنگ کر کے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ یونٹ کا نام ہے دا پیپل آئی لو۔ اس میں لرننگ آؤٹ کمز ہے۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ لرننگ آؤٹ کمز پڑھنے سے بہت جلدی ہم یونٹ کے بارے میں سیکھ پائیں گے، اور اس کو پڑھنے سے ہی ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اس میں کیا سیکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اساتذہ بچوں کو پڑھ کے سنا دیں کہ اس یونٹ میں یہ بات جو ہے آپ کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ آفٹر کمپلیٹنگ دس یونٹ اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو یوز پری ریڈنگ اسٹریٹجیز ٹو پریڈکٹ بائی لوکنگ ایٹ پلیس کارڈس پکچرس ایٹ دا ٹائٹل آف دا ٹیکسٹ۔ Apply critical thinking to interact with the text using while and post-reading strategies. Identify or recognize the pronouns, the weak form of has and have, and their negative forms. Identify and use the appropriate tone and non-verbal cues for different communicative functions. Introduce self and talk about one's family. Recite the poem aloud with actions. Use critical thinking to respond to the text post-reading by relating what is to read their own experience. Illustrate use of different forms of the verb has and have with their negative forms and corresponding pronouns. Recognize, articulate, and use some formulaic expressions to respond to simple instructions and directions. Classify and change the gender of noun from immediate and extend environment, masculine, feminine, and neuter. Write simple instructions and directions. Analyze and use the organizing principles of photo paragraph writing to write a meaningful and guided paragraph. تو ڈیئر ویورز، آپ نے دیکھا کہ اس آؤٹ کمز میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں کہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس چیپٹر میں انشاءاللہ ہم پکچرز اور پلیس کارڈ کا یوز سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ کریٹیکل تھنکنگ بھی اس کے ساتھ ساتھ آئے گی۔ پری ریڈنگ اسٹریٹجیز بھی ہم بنائیں گے، ریکگنائز کریں گے کہ ہم ہیو، ہیز اور ہیونٹ اور ہیزنٹ کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اور نان وربل کیوز بھی لگائیں گے، یعنی ورب کے ساتھ اور بغیر ورب کے ہم کمیونیکیٹو کس طرح سے ہم فنکشنز کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپس میں بات کیسے کر سکتے ہیں سمپل ورڈ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ انٹروڈیوسنگ سیلف اینڈ ٹاک اباؤٹ ونس فیملی، آپس میں اپنے خاندان کے بارے میں اور خاندان سے ہم کس طرح سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ پوئم کو پھر ریسائٹ کرنے کا طریقہ اس میں بتایا جائے گا کہ ہم کیسے ریسائٹ کریں، الاؤڈ ایکشن کے ساتھ اور اونچی آواز کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اس کو ہم رسپونڈ کریں گے کہ ہم اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کریں گے، اور اس کی وضاحت کے ساتھ ہم ہیز، ہیو اور نیگیٹو فارمز اس میں 2 بار ہمیں سکھانے کو ملیں گی کہ ہم اس کو سیکھیں گے کہ ہم آپس میں جب لکھنے کے لیے، کراسپونڈنگ کے لیے، لکھ کر بھیجنے کے لیے کیسے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے وضاحت بھی کر سکیں گے، پہچان بھی سکیں گے، اور ایکسپریشنز کو فارمولے کے ایکسپریشن کے ذریعے، یعنی چند ایسے ایکسپریشن ہوں گے جن کو ہم کئی جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کلیسیفائی کر سکیں گے، جینڈر خاص طور پہ ہمیں سیکھنے کو ملیں گے، اس میں ناؤن اور امیڈیٹ اینڈ ایکسٹینڈڈ انوائرمنٹ بھی ملے گا ہمیں
کہ ہم میسکولن، فیمنن، نیوٹر لفظوں کے بارے میں خاص طور پہ سیکھ سکیں گے کہ میسکولن، فیمنن اینڈ نیوٹر بچوں کو خاص طور پہ یہ بتا پائیں گے کہ یہ کون کون سے لفظ میسکولن ہوتے ہیں، کون کون سے فیمنن، اور نیوٹر کیسے لفظ ہوتے ہیں. رائٹ سمپل ایکسپریشنز اینڈ ڈائریکشنز، اور اس میں ہم سمپل انسٹرکشنز دے سکیں گے اور ہدایات بھی آئیں گی، اور انالائز کرنا بھی سیکھیں گے کہ ہم پیراگراف کو کیسے رائٹ کر سکتے ہیں، یعنی کچھ اس میں ہمیں اسمال پیراگراف اور ایسے ٹائپ بھی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی. جیسا کہ پہلے 2 چیپٹرز میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں، اس میں ان کی اور ایکسٹینشن ملے گی، تو ہم بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کا اس میں ایک گائیڈ لائن ہے، اس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے، اور یہ چیزیں بچوں میں ایک شوق پیدا کریں گی. تو بچوں کو ہم وقتاً فوقتاً پوچھتے رہیں گے کہ جناب کیا یہ آپ کو سمجھ آئی، کیا اس کویشچن میں سے یہ چیز مل پائی. ان کویشچنز کو ایک ایک لائن کو ہم دیکھتے ہوئے ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. تو ڈیئر ویورز، اساتذہ اور اسٹوڈنٹس، آپ سب لوگ اس چیپٹر میں تلاش کریں کہ یہ سوالات جو انہوں نے آؤٹ کمز میں دیے ہیں کیا ہماری سمجھ میں آئے، کیا ہمیں ان کے جوابات ملیں، اور انشاءاللہ اگر آپ ٹریس کریں گے تو یہ ضرور آپ کو سوالات ملیں گے. اب میں ان کی میننگ جیسا کہ بتا چکا ہوں، یہ سب خاص طور پہ جو ہمیں سمجھ آئے اس کو ہم سمرائز کریں تو ہمیں میسکولن، فیمنن، نیوٹر، اس کے علاوہ ہیو، ہیز اینڈ ہیونٹ، ہیزنٹ کا استعمال، اور پیراگراف رائٹنگ اور پوئم ریڈنگ یعنی ریسائٹنگ دا پوئم بھی ہمیں اس چیپٹر میں ملے گی. تو انشاءاللہ اس چیپٹر کو ہم پڑھیں گے اور اس کے تمام پیجز کو ہم انشاءاللہ سالو کریں گے. اس پیج کو آپ دیکھ رہے ہیں، آج یہ ویڈیو جو ہے پیج نمبر 22 کی آؤٹ کمز کے بارے میں بنائی گئی ہے. تو آؤٹ کمز بچوں کو ضرور پڑھائیں، ان کو بتائیں کہ جناب آپ کو اس لیسن میں یہ چیزیں ملنے والی ہیں، ان کے اندر شوق اور ذوق پیدا کریں گے تو انشاءاللہ یہ شوق اور ذوق آگے چل کر نئے جو ہے ان کے راستے کھولے گا، اور وہ ان ساری چیزوں کو حاصل کر پائیں گے جو وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں. وہ یقیناً آپ سے پوچھیں گے سر اس میں نیوٹر کہاں ہے، سر کون سا لفظ ہمارا میسکولن ہے، سر کیا یہ فیمنن ہے، کیا یہ نیوٹر ہے، کیا یہ میسکولن ہے. تو یہ کوشچن آنسر جو سچویشن ہوتی ہے بچوں میں علم کے اضافہ بنانے کا سبب بنتی ہے. جب تک بچے سوال نہیں کریں گے تو ان کا علم کیسے بڑھ پائے گا. ہم اساتذہ کو چاہیے کہ ہم ان میں سوال کرنے کی طاقت پیدا کریں. تو اگر ہم سوال کرنے کی طاقت پیدا کریں گے تو انشاءاللہ بچے جواب دینے کی طاقت بھی اپنے اندر پیدا کر پائیں گے. تو لرننگ آؤٹ کمز کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی گئی. ویڈیو کو دیکھیے اور اس کو شوق بنائیے، بچوں کو بتائیے، اور بچے خود بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو بچے خود بھی اس کو بار بار پڑھیں، ان کے سپیلنگز دیکھیں، میننگ تلاش کریں، تو انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے آپ اس ویڈیو کو سمجھ پائیں گے. تھینک یو، اللہ حافظ. اینڈ لائک ویڈیو اور کمنٹ کیجئے کہ کیا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. اللہ حافظ. تھینک یو.